اللہ کے ایک ایسے ولی کی بارگاہ میں آپ کی حاضری کراتے ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی 15 پارے حفظ کر لیے تھے۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں، سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ سلطان الہند خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین و خلیفہ اور زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری اور سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی زیارت بھی کریں گے، ساتھ ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے حوالے سے کچھ معلومات بھی حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1187 عیسوی 582 ہجری کو قصبہ اوش میں ہوئی۔ آپ کا نام سید بختیار لقب قطب الدین اور قطب الاقطاب ہے اور کاکی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ترکستان کے ایک قصبہ اوش میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو اوشی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کی اگر ہم بات کریں تو سید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی حسینی سید ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر مشکل سے 1.5-2 سال رہی ہوگی۔ آپ کے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد ساری تعلیم و تربیت کا انتظام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر مبارک جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک بھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے کے کیمپس میں ہے اور حضرت کے وہ استاذ خلیفہ ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بسم اللہ خانی قاضی حمید الدین ناگوری نے کرائی، اور جب عمر مبارک 5 برس کی ہوئی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی والدہ نے پڑھنے کے لیے مدرسہ روانہ کیا، اور جس بزرگ کے ساتھ میں بھیجا تھا وہ اس بچے کو لے کر کے 5 سال کے اس شہزادے کو لے کر کے درسگاہ کی طرف بڑھے تو راستے میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ دراصل اس بچے کے والد نہیں ہیں، ماں ان کی ہیں، وہ بیوہ ہیں، انہوں نے میرے حوالے کر دیا تاکہ میں اس کو درسگاہ میں لے جا کر کے ان کا داخلہ کرا دوں۔ اس بزرگ نے کہا یہ ذمہ داری آپ مجھے دے دیں۔ اس بچے کو لے کر کے وہ درسگاہ کی طرف بڑھے۔ اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو بزرگ تھے اس بچے کو لے کر کے وہاں پہنچے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں جب وہ بزرگ اس بچے کو لے کر کے پہنچے تو وہ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے۔ ابو حفص نے اس بچے کو دیکھا اور ساتھ میں اس بزرگ کو دیکھا تو اس بزرگ نے کہا کہ جی اس بچے کا ذرا خیال رکھنا، یہ بچہ اولیاء اللہ میں سے ہوگا، اللہ کے مقدس بندوں میں سے ہوگا۔ اتنی بات کہہ کر کے وہ بزرگ چلے گئے۔ بعد میں ابو حفص نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو بچے نے جواب دیا جی میں نہیں جانتا یہ کہ کون ہے۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ اور کوئی نہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو آپ کی رہنمائی کے لیے آئے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جب استاذ نے پڑھانا شروع کیا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی استاذ سے کہنے لگے کہ یہ تو سب میں نے پڑھ لیا ہے، یعنی جو الف با تا سا پڑھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ سب کچھ پڑھ لیا ہے، میں 15 پاروں کا حافظ ہوں، کیونکہ میری والدہ بہت زیادہ ورد کرتی تھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھیں، تو ان کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے 15 پاروں کا حافظ بنا دیا ہے، تو اب جو بھی سبق پڑھانا ہو مجھے اس کے آگے کا پڑھائیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک لمبے زمانے تک روایتی علوم حاصل کرتے رہے۔ 17 سال کی جب عمر ہوئی تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روایتی علوم سے فارغ ہو گئے، اور اسی وقت میں خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پہچان لیا تھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی پیشانی سے آثار ظاہر ہو رہے تھے بزرگی کے، اور جانتے تھے حضرت خواجہ غریب نواز کے یہی شہزادہ، یہی نوجوان میرا جانشین ہوگا اور سلسلہ چشتیہ کی بنیادوں کو ہندوستان میں مضبوط کرے گا۔ اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے روایتی علوم سے فراغت کے بعد میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے لیا، ان کو مرید بھی کر لیا، مجاہدات کرائے، عبادتیں کرائیں، ریاضتیں کرائیں، اور لمبے مجاہدات اور عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت بھی عطا فرما دی اور اپنا جانشین بھی بنا دیا، اور جانشین بھی یہ کہہ کر کے بنایا کہ اب کسی کو اگر معین الدین کی بارگاہ سے فیض لینا ہو تو وہ پہلے خواجہ قطب الدین کی بارگاہ میں جائے۔ اسی لیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں تب سے لے کر آج تک تمام ہی لوگ حاضری دیتے ہیں، اور پھر عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی جاتی ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ایسے جانشین و خلیفہ بنے کہ وقت کا بادشاہ جس کو سلطان شمس الدین التمش کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
आकी की सोहबत की वजह से, हज़रत की नज़र की वजह से और हज़रत की तवज्जो की वजह से वो इतना मुत्तकी और परहेज़गार बन गए थे कि उनकी तहज्जुद भी क़ज़ा नहीं होती थी, असर की सुन्नत गैर मुअक्किदा भी क़ज़ा नहीं होती थी और उनका सीना बंद कभी हराम के लिए भी नहीं खुला। वो हुक्मरान थे तो इंसाफ का बोलबाला था, क्योंकि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उनकी तरबियत की थी। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में लेके आए थे और हिंदुस्तान में लेके आने के बाद में जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अजमेर शरीफ में क़याम फरमाया तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को गरीब नवाज़ ने दिल्ली में भेज दिया। वैसे दिल्ली पर राज तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह का था, लेकिन दिल्ली के उस सुल्तान के दिल पर राज था कुतुबुल अक़ताब हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने गरीब नवाज़ का ऐसा फैज़ान आम किया कि हर आम ख़ास आपकी खानकाह में आने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के उस फैज़ान को बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आम किया और इसी खानकाह में फिर ज़ुहदुल अंबिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जैसे हीरे तैयार हुए। सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया के बुजुर्गान दीन हो या सिलसिले चिश्तिया साबरिया के बुजुर्गान दीन हो, सबके दादा पीर हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं और बख्तियार काकी से होते हुए ही ये सिलसिला गरीब नवाज़ तक पहुँचता है और फिर गरीब नवाज़ से मौला अली तक पहुँचता है। सिलसिला चिश्तिया में महफिल सिमा रूहानी ग़िज़ा है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह महफिल सिमा में शरीक थे। सिमा के दौरान हज़रत अहमद जाम का एक शेर पढ़ा गया, कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर ज़मा अज़ गैब जाने दीगर अस्त। ये शेर सुनकर के हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर वज्द तारी हो गया। वो 3 दिन तक इसी हालत में रहे, इसी वज्द में रहे। आखिर 27 नवंबर 1235 ईस्वी 13 रबीउल अव्वल को आपका विसाल हो गया। नमाज जनाजा वक्त के शहनशाह जो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार थे, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र ने उनको मुत्तकी बना दिया था। उन्होंने ही हज़रत की नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार मुबारक दिल्ली के महरौली में है और महरौली इसी वजह से सारी दुनिया में पहचाना जाता है, क्योंकि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ आराम फरमा रहे हैं। आपकी जब भी हाज़री हो हमें भी ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फैज़ान सलामत रहे। इश्क़ के खंजर से कटते हैं अमीनुद्दीन जो, ज़िंदा रहते हैं हमेशा मिस्ल कुतुबुद्दीन वो।